آدمی سوچے کہ میں 5 مسلمانوں کو روزانہ افطار کراؤں، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کو جس کو اس نے افطار کرایا ہے اللہ اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرتا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب میرا اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے افطار کرانے والے کو۔ اور روزے کا افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ، بے حساب جنت، بے حساب مغفرت، بخشش۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص تو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کھانا ہی کھلاؤ، اگر تم ایک چھوارا بھی کھلا دو، ایک کھجور بھی کھلا دو اور ایک گھٹ دودھ بھی پلا دو تو بھی تمہیں افطار کا ثواب ملے۔ ایک آدمی 5 لوگوں کو افطار کرا سکتا ہے، آپ کرا سکتے ہیں، روزانہ کرا سکتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں لگتا اتنا زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ آدمی چائے پان میں جتنا خرچ کر دیتا ہے اس سے کم میں 5 لوگوں کے افطار کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن کرنے والا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، کچھ کریے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا سے جانے والے، ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کا یہ ٹمٹماتا وہ چراغ کب بجھ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کیجیے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کیجیے، اور اللہ کے نزدیک خدمت خلق سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے سب سے زیادہ سخی پایا، حضور سب سے زیادہ سخی تھے، کوئی آتا تھا تو حضور کسی کو نہ کہتے نہیں تھے، لیکن جب ماہ رمضان شریف آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت اتنے عروج پر ہوتی، اتنے عروج پر ہوتی، ایسا لگتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے۔ بہت بانٹتے تھے حضور، بہت تقسیم کرتے۔ پھر اس کا چونکہ وقت اب اختتام کو ہے اور رمضان شریف کا مہینہ وقت پر جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے 2 بجے کا، چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اسی میں ہم جماعت کھڑی کر سکیں۔ اس سلسلے کی آخری بات، ماہ رمضان شریف میں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے۔ زکوٰۃ تو سال بھر میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ رمضان شریف میں 1 کا 70 ہو جاتا ہے تو زیادہ تر مسلمان دنیا بھر میں رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ بہت کمزور ہیں، اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے۔ یقین جانے اگر مسلمان اپنی صحیح زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو پوری دنیا سے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے یا تو ان کا مال چوری ہوتا ہے، یا تو ان کا مال جلتا ہے، یا ان کا مال کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اگر زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا انہوں نے نام لیا، تو چونکہ میں مالیگاؤں والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں، یہی بچپنا گزرا، اب یہی جوانی، اور اب اسی شہر میں بڑھاپے کی منزل کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس طرف جانا ہی ہے۔ میں نے ان کی بات بہت سنجیدگی سے سنی، اور پھر میں نے ان کو کہا میری ایک بات مانیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بولے ہاں دیتا ہوں۔ میں نے کہا حساب لگا کے دیتے ہیں کہ ایسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہیں نہ کہیں حساب میں چوکتے ہیں۔ 2 چیزیں، یا تو حساب میں چوکتے ہیں، پوری نہیں نکالتے، یا اگر زکوٰۃ نکالتے ہو تو مستحق تک نہیں پہنچاتے۔ 2 چیز، آپ پورا حساب نکال کر دو اور مستحق تک پہنچو، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے کہ جس کے پاس کھا پی کر اتنی رقم نہ بچتی ہو کہ اس کے پاس وہ رقم نصاب کی مقدار میں پہنچ جاتی،
جیسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ابھی میں نے حساب نہیں لگایا، سمجھ لو جیسے 1,00,000 جس کے پاس آ جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو آپ کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ ادا کریں گے کہ کھا پی کر اس کے پاس اتنا پڑا رہتا ہے، سلت میں ہے اس کے پاس، تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ یہ آپ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہی نہیں ہو، آپ کا پیسہ تو جا رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، اور آپ پہ زکوٰۃ باقی رہ رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ تو زکوٰۃ مستحق کو دیں، معلوم کر کے دیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو 50-50 ہزار کا موبائل سال بھر استعمال کرتے ہیں، 1,00,000 روپے کی بائک بھی انہوں نے خرید رکھی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے علوم چلاتے ہیں تو آپ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی نہیں۔ جو مستحق زکوٰۃ نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی، سمجھائی، الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک نہ ان کو کسی بندش کی ضرورت پڑی، نہ کسی تعویذ کی ضرورت پڑی، نہ کسی وظیفے کی ضرورت۔ اور وہ جناب جو ان سے ملتا ہے، پریشانی کے حال سناتا ہے، تو وہ یہ واقعہ وہ خود بھی بتاتے لوگوں کہ بھئی ایسا ایسا تھا، میں نے ان سے کہا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور اس کے بعد سے جو گاڑی چلی الحمدللہ تو چلی رہی ہے۔ تو ہم جو پریشان ہیں معاشی طور پر، تو کہیں نہ کہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں اب بھی 60% ایسے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دینا چاہیے۔ اگر نہیں دو گے، نمبر 1 جیسے ایک سڑا ہوا آم آپ اچھے آموں کی پیٹی میں رکھ دیں رات کو، صبح کیا حال ہوگا؟ وہ ایک آم جو سڑا ہوا تھا وہ بھی اچھا ہو جائے گا نا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ سارے آم کو سڑا دے گا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ زکوٰۃ کا وہ جو مال کا میل تھا، غریبوں کا حق، وہ بچا کر اپنے پیسے میں رکھا، تو وہ پیسوں میں کوئی برکت تو نہیں ہوگی، وہ سارے پیسوں کی برکت بھی وہ کھینچ لے جائے گا۔ اس لیے آپ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، زکوٰۃ نکالیے، دیجیے زکوٰۃ، اور نہیں دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن ان کا مال ازدہے کی شکل میں آئے گا اور ان کو ڈسے گا۔ قبر میں ان کا مال ازدہے کی شکل میں آئے گا، ان کو ڈسے گا، اور وہی جو رقم ہے ان کے پیسوں کی، ان کے مال کی، اس کو جو ہے وہ آگ کی شکل دے کر کے ان کے بدن پر چپکایا جائے گا۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک آخری حدیث پڑھ دوں گا، لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کریں اس کو سن لیں، بطور مشورہ ہے۔ ہو سکے تو جتنی بھی رقم ہے، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ بھی جوڑیے، جو آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے وہ بھی جوڑیے، آپ نے جو رکھا ہے اس کو بھی جوڑیے، اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس زیورات ہے اس کو بھی، سب کو جوڑ کر کے رقم بنائیے، اور 1,00,000 پر 2,500 2,500 کے حساب سے پوری اس کو نکالیے۔ جو رقم ہو جائے کوشش کیجئے اس کے 3 حصے کرنے کی، جو رقم ہو اس کے 3 حصے کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، وہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تو رشتہ داروں کو دیں۔ دوسرا حصہ عام غریب مسلمانوں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ دین کے کام میں لگا دیں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے رشتہ داروں کا بھی بھلا ہوگا، عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا، اور دین کا کام، چونکہ اب بادشاہ لوگ مدرسہ چلانے والے نہیں رہ گئے، دین کے کام پہ اب بادشاہوں کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، بادشاہت رہ بھی کہاں گئی، تو یہ جو دین کا کام چلتا ہے وہ سب آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، جہاں ہو رہا ہو، آپ جہاں مطمئن ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تنظیم یا کسی ادارے یا کسی مدرسے سے ہر آدمی کا متفق ہونا ضروری نہیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں دیجیے، لے کر دیجیے۔ ایک حدیث سن لیجیے،
پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچاتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی پوری زکات خوش دلی سے نکالتا ہے، کیونکہ جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے اتنا کیسا جا رہا ہے، 2.5% اتنا لگتا ہے، 97% کتنا پڑا ہے تیرے پاس، پھر بھی دل چھوٹا کرتا ہے۔ خوشی منا اللہ کے بندے کہ اللہ نے تجھے مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا، اور اس پر بھی تجھ سے وعدہ کیا کہ 1 دے گا تو میں تجھے اس کے عوض میں کم سے کم 10 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو میں تجھے اس کے بدلے میں 1 کے بدلے 70 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے 700 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے بے حساب عطا۔ تو جو خوش دلی بات، خوش دلی کے دل چھوٹا کر کے نہیں، خوش دلی سے نکال، یہ واپس ملنے والا ہے، یہ واپس ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتے ہیں وہ مجھے قرض حسنہ دیتے ہیں، آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے، قیامت میں اپنی شان کے مطابق ان کو لوٹا دوں، یہ ملنے والا ہے۔ اس لیے جمع کراؤ اللہ کی بینک میں، جتنا دے سکتے جتنا خرچ کر سکتے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے سب۔ ایک بار اما عائشہ پاک کو حضور نے کچھ جو ہے وہ درہم و دینار دیے، تو جب شام کو حساب لیا کیا کہا حضور 2 درہم بچا لیے اپنے لیے، باقی سب خرچہ کر دی۔ فرمایا 2 خرچہ کیا، سب بچا لیا، کیونکہ جو اپنی ذات پہ خرچہ کر رہے ہو وہ ختم ہے، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ واپس ملنے والا اور شان کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ اس وقت انسان سوچے گا میں نے دے کیوں نہیں دیا، تو مال وارثوں میں تقسیم ہونا ہے۔ جیتے جی اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی آج کل، اللہ ماشاءاللہ، مرنے کے بعد کس نے مغفرت کی دعا کرنا ہے؟ اس لیے آج اپنے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، مر جائیں گے 2-3 دن بچے روئیں گے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کام دھام میں لگ جائیں۔ میرے بھائی، جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی وہ ماں باپ کو کیا یاد کرے گی؟ آپ کہاں ہو؟ اپنے لیے جو کر سکتے ہو، میں آپ کے بچوں سے آپ کو بدگمان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں آخرت کے بچوں سے پیار کرو، ان کے لیے انتظام کرو، سب کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی، رسول اللہ کو یاد نہیں کرتی، مرنے کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو ماں باپ کو یاد کرتے، بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے لیے جو کر سکتے ہو یہاں سے اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا سامان کر کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا، سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو فقیر لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری زکات خوش دلی سے ادا کرتا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے آسمان پر کریم لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ جو خوش دلی سے پوری زکات ادا کرتا ہے آسمان پر اس کے نام کی تختی لگتی ہے اور اس کو اللہ کے یہاں کریم لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر اس کو جواد لکھا جاتا ہے یعنی سخی، تیسرے آسمان پر اس کو مطیع یعنی فرما بردار لکھا جاتا ہے، اور چوتھے آسمان میں اس کو سخی لکھا جاتا ہے، پانچویں آسمان میں اس کو مقبول لکھا جاتا ہے، چھٹے آسمان میں اس کو محفوظ لکھا جاتا ہے، ساتویں آسمان میں اس کو مغفور لکھا جاتا ہے یعنی جس کے سارے گناہ بخش دیے، اور جو پوری زکات خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے عرش اعظم پہ اس کا نام حبیب اللہ یعنی اللہ کا محبوب لکھا جاتا ہے۔